بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ آخر میں اپنی قوت سمیٹ کر حصار کی طرف بڑھا۔ میں نے سنا کہ کوئی آواز مجھے پکار رہی تھی۔ حصار کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی جو میں نے 2 میل کے فاصلے پر دیکھی تھی میرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے آ رہی تھی۔ حصار کے دائیں طرف کے کونے سے ایک آواز مجھے پکار رہی تھی، دانش دانش، اور یہ وکرم بھاٹیہ کی آواز تھی۔ میں بھاگتا رہا، پھر میں نے وکرم بھاٹیہ کی آواز سنی اور چند منٹوں بعد ہی اندھیرے میں اس سے ٹکرا گیا۔ ارے کہاں تھے تم؟ وکرم بھاٹیہ نے پوچھا۔ میں اور مارکوس دن بھر اتنے مصروف رہے کہ تمہارا خیال ہی نہ آیا۔ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی یاد آیا کہ اس جزیرے میں ہم 2 کے علاوہ ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا ہے جو ہمارا مہمان ہے، وکرم بھاٹیہ نے کہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں اونچی پشت والی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ لالٹین کی مریضانہ روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس نے کہا۔ تم ہمیں خبر کیے بغیر ہی جزیرے کی سیر کرنے نکل پڑو گے؟ میں ڈرتا تھا کہ ارے یہ کیا ہوا؟ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میرا سر سینے پر جھک گیا۔ وکرم بھاٹیہ نے جلدی سے تھوڑا سا پانی میرے حلق میں ٹپکا دیا۔ خدا کے لیے، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا، یہ دروازہ بند کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری متبھیڑ ہمارے جزیرے کے میرا مطلب ہے کہ تم نے شاید کچھ عجائبات دیکھ لیے ہیں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر کے اندر سے تالا لگا دیا، اور پھر اس نے تھوڑا سا پانی اور دیا جسے میں ایک فرمانبردار بچے کی طرح پی گیا۔ وکرم بھاٹیہ نے دانش سے کچھ نہ پوچھا تھا، بلکہ کہا صرف یہ کہ کھانا کھا لو۔ حالانکہ مجھے ذرا بھوک نہ تھی، لیکن وکرم بھاٹیہ کے مجبور کرنے پر میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔ میں بے ہوش ہوا چاہتا تھا، مجھ پر غنودگی چھا رہی تھی۔ میں نے وکرم بھاٹیہ کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ غلطی اصل میں میری ہی تھی، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے تمہیں خبردار کر دیتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کمرے سے تم کب نکلے، کس طرف گئے، کیا دیکھا تم نے؟ اور میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ وکرم، یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے ہو، ورنہ میرے خیال میں یہ اتنی بھیانک بات نہیں ہے جتنی کہ تم سمجھ رہے ہو۔ اس ایک دن میں ہی تمہارے ساتھ اتنے عجیب واقعات ہو گئے ہیں کہ تم اسی وقت تیندوا بری طرح بھیانک آواز میں چیخا۔ لعنت ہے، وکرم بھاٹیہ نے دانت پیس کر کہا، یہ جگہ تو جہنم سے بھی بدتر ہے۔ وکرم، میں نے پوچھا، سچ بتاؤ وہ کون تھا جو میرا تعاقب کر رہا تھا؟ آدمی تھا یا درندہ؟ بہتر ہے کہ تم اس وقت سو جاؤ، اگر تم آج رات نہ سوئے تو صبح تک یقیناً پاگل ہو جاؤ گے۔ میں وکرم بھاٹیہ کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کون تھا جو میرا تعاقب کر رہا تھا؟ میں نے ذرا کڑک کر پوچھا۔ اسے حیرت سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بجھ گئیں اور رنگ فک ہو گیا۔ تمہارے بیان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ کوئی بھوت پریت تھا۔ بے-چینی اور سنسنی کی ایک لہر مجھے کپ کپاتی ہوئی گزر گئی۔ میں دھپ سے کرسی پر گرا اور دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنا سر تھام لیا۔ تیندوا پھر چیخنے لگا۔ وکرم بھاٹیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ لیے۔ دیکھو ابراہیم، دانش، اسے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہاری غلطی تھی کہ تم ہم سے پوچھے بغیر ہمارے اس آسیب زدہ جزیرے میں تفریح کو نکل پڑے۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، لیکن یہ جزیرہ اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پے در پے واقعات سے تمہارے اعصاب متاثر ہوئے ہیں اور تم بہت گھبرائے ہوئے ہو۔ چنانچہ اس وقت تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہ تیندوا تمام رات چیختا رہے گا اور تم نہ سو سکو گے۔ چنانچہ میں تمہیں ایک دوا دیتا ہوں جو تمہیں صبح تک سلائے رکھے گی، اور تمہیں پرسکون نیند کی سخت ضرورت ہے، ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گے۔ اور وہ میری جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا، اور منٹوں بعد ہی وہ کانچ کا پیمانہ لیے ہوئے لوٹا جس میں کالے رنگ کی کوئی سیاہ شے تھی۔ کچھ کہے بغیر میں نے وہ دوا پی لی۔ وکرم بھاٹیہ نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور جالی دار جھولے میں لٹا دیا۔ کیا کروں، میں نے سوچا، اور فوراً مجھے فرار ہو جانے کا خیال آیا۔ میرے کمرے کا دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا اور میں آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مارکوس زندہ آدمی ہی کی چیر پھاڑ کر رہا تھا۔ کسی دوسرے ڈاکٹر کے لیے یہ بات ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن ڈاکٹر مارکوس کے لیے یہ بات ممکن تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بد نصیب آدمی کو میز پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سے میں ڈاکٹر مارکوس کا نام سنا تھا، جزیرے کے بدصورت باشندوں کا تعلق اس سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شروع ہی سے مجھے شک تھا کہ جزیرے کے باشندے کی بدصورتی اور بے چینی میں ڈاکٹر مارکوس کا ہاتھ ہے، اور وہ شک یقین میں بدل گیا۔ وہ عجیب طرح کے جاندار
جنہیں میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں۔ ڈاکٹر مارکوس کے کسی گھناؤنے تجربے کا شکار تھے، اور اب بجلی کسی تیزی سے یہ ایک بھیانک خیال میرے ذہن میں آیا۔ وکرم بھاٹیا اور مارکوس مجھے اس لیے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ مجھ پر کوئی بھیانک تجربہ کریں اور میری بھی شکل و صورت بگاڑ کر ان حیوان نما ان آدمیوں کے ساتھ جزیرے میں چھوڑ دیں۔ اس خیال نے مجھے لرزا دیا۔ نہیں، میں ڈاکٹر مارکوس کو اپنے اوپر تجربہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں حیوان بننا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہرطور بچانا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں نظریں دوڑائیں، شاید کوئی ہتھیار مل جائے جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں، لیکن وہاں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ چنانچہ میں نے یہ کیا کہ کرسی پر اپنا پیر رکھ کر اس کی ہتھی پوری قوت سے کھینچی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہتھی اکھڑ گئی۔ اس اتفاق کہیے یا میری خوش قسمتی کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں لگی ہوئی ایک کیل بھی نکل آئی، خاصی لمبی اور نوکدار کیل، اور جس نے اس معمولی سی ہتھی کو ایک جان لیوا ہتھیار بنا دیا۔ دفتراً مجھے باہر کی طرف سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے وکرم بھاٹیا کھڑا ہوا تھا۔ غالباً وہ اس دروازے کو باہر سے مقفل کر دینا چاہتا تھا۔ اس خیال نے کہ یہ لوگ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں مجھے پاگل کر دیا، اور میں کیل دار ہتھی اٹھا کر وکرم بھاٹیا کی طرف لپکا۔ میں نے اس پر وار کر دیا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ ایک لمحے تک میں شش و پنج میں کھڑا رہا اور پھر حصار کی نکڑ کی طرف بھاگا۔ ابراہیم، میں نے وکرم بھاٹیا کی آواز سنی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اگر میں رکا تو مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دے گا، اور پھر مارکوس کا تجربہ، میں نے سوچا، اور پھر اپنی رفتار تیز کر دی۔ وکرم بھاٹیا حصار کے نکڑ پر نمودار ہوا۔ ابراہیم، بھگوان کے لیے رک جاؤ، وہ چلایا اور میرے پیچھے بھاگا۔ اس دفعہ میں شمال مشرق کی طرف اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ کل میں مغربی جنگل میں گھسا تھا، چنانچہ اس طرف یعنی شمال مشرق کی طرف میرے خیال میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ وکرم بھاٹیا کے ساتھ اس کا سیاہ چہرے والا ملازم بھی، جس کے کان نوکدار تھے، جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی تھیں، میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں ڈھلان پر چڑھتا ہوا جزیرے کی چوٹی پر پہنچا اور مشرق کی طرف ایک سنگ ستانی گھاٹی میں گھس گیا۔ میں تقریباً 1 میل تک رکے بغیر بھاگتا رہا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اب مجھے وکرم بھاٹیا اور اس کا ملازم کہیں نظر نہ آ رہے تھے، اور نہ ہی ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چنانچہ میں بے ڈر ہو کر ساحل کی طرف چلا۔ فرنوں کے جھنڈ میں لیٹ کر میں لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ 1.5 میل تک اندھا دھند دوڑنے کی وجہ سے بالکل ہی تھکا مارا تھا، اس لیے اس جگہ میں بہت دیر تک پڑا رہا۔ میرے چاروں طرف پھیلا ہوا خوفناک منظر، اور چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں تنہا ایک مچھر کی بنبناہٹ تھی جس نے مجھے تلاش کر لیا تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی زبردست سانس لے رہا ہو۔ غور سے سننے پر معلوم ہوا کہ وہ سمندر کا شور تھا جسے ہوا کے جھونکے آرام گاہ تک لے آئے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وکرم بھاٹیا کی آواز سنائی دی جو مغرب کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اور اس آواز نے مجھے چونکا کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سارے جزیرے میں ان کے چیر پھاڑ کرنے والوں یعنی وکرم بھاٹیا اور مارکوس کے بنائے ہوئے حیوان نما آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ بچتا تھا۔ ان باشندوں کو ڈاکٹر مارکوس اور وکرم بھاٹیا میرے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ میرے پاس اس کیلدار ہتھے کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ چنانچہ کسی آخری نتیجے پر پہنچے بغیر میں فرنوں کے جھنڈ میں اس وقت تک پڑا رہا جب تک پیاس نے مجھے بے چین نہ کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کھانا کہاں سے حاصل کروں، یہ کہ نباتات کے متعلق میری معلومات صفر تھیں، اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس جنگل میں اگے ہوئے کس درخت کا پھل مجھے توانائی بخش سکتا ہے اور کون سا موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خرگوش پکڑنے کا بھی میرے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ آخرکار انتہائی مایوسی کے عالم میں میرے خیالات کا رخ جزیرے کے حیوان نما باشندوں کی طرف پھر گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کیا کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے۔ میں ان کی حرکتیں یاد کر کے کوئی امید افزا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ خطرہ قریب تھا، اگر میں وہیں چھپا رہتا تو پکڑا جاتا۔ چنانچہ میں کیلدار ہتھی لے کر اپنی کمین گاہ سے نکل آیا اور اس طرف چل دیا جس طرف سے کتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھستا چلا گیا۔ جب میں اس جھنڈ سے باہر نکلا تو میرے کپڑے تار تار تھے، بدن پر ان گنت خراشوں میں سے خون رس رہا تھا، اور میں ایک ندی کے ڈیلٹا کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر میں ندی میں اتر گیا اور مغرب کی طرف چل پڑا۔ جلدی میں نے اپنے آپ کو ایک تاریک چشمے کے گھٹنوں پانی میں کھڑے پایا۔ میں کنارے پر چیڑ کے جنگل میں گھس گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد رک کر اپنا دم درست کرنے لگا۔ چند منٹوں بعد ہی خاردار جھاڑیوں کے دوسری طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ صرف ایک کتے کی آواز تھی جو بھونک کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لے کر سوچا کہ اب وکرم بھاٹیا اور مارکوس مجھے نہ پا سکتے تھے۔
منٹ پر منٹ گزرتے رہے، خاموشی گہری ہوتی چلی گئی۔ آخر میری ہمت بننے لگی۔ خوف اور مایوسی کا احساس اب اتنا شدید نہ تھا، میں اس احساس کی حدود سے آگے نکل چکا تھا، اور اب صرف زندگی اور موت کا سوال درپیش تھا۔ خوف اور مایوسی نے انتہا کو پہنچ کر مجھے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا تھا، حتیٰ کہ میں ڈاکٹر مارکوس سے بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے علاوہ جب میں چشمے سے بھاگ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ اگر میں پکڑا گیا اور اگر مارکوس نے مجھ پر تجربہ کرنا چاہا تو میں اس عذاب سے بچنے کے لیے سمندر میں کود پڑوں گا۔ بے شک میں خودکشی کر لوں گا، اور ایسا کرنے سے مجھے کوئی روک نہ سکتا تھا۔ اور جس وقت میں چشمے میں بھاگ رہا تھا، مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اسی وقت میں اپنے آپ کو غرق کر کے اپنے سب دکھوں کا ایک ہی وقت میں خاتمہ کر لوں۔ لیکن پھر شوق تحقیق نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس جزیرے کے عجائبات دیکھے اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کیے بغیر میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی عجیب و غریب مہم کو ادھوری چھوڑنا نہ چاہتا تھا، اور موت تو بہرحال آنی ہی ہے۔ خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ میں سے اندھا دھند گزرنے کی وجہ سے میرا جو حشر ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں بری طرح درد کر رہے تھے۔ مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ میں ٹانگیں پھیلا کر لیٹنا اور ایسی انگڑائی لینا چاہتا تھا کہ میری پسلیاں چیخ اٹھیں۔ میں نے یوں ہی درختوں اور بیلوں پر نظریں دوڑائی، اور ایک درخت کی گھنی بیل کے سبز پتوں میں سے ایک سیاہ چہرہ جھانکتا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی بندر نما انسان تھا جسے میں نے ساحل پر جب ہماری کشتیاں قریب آ گئی تھیں دیوانوں کی طرح بھاگتے اور مذاقہ خیز حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ بیل کے پیچھے سے نکل کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا اور سر ہلا ہلا کر جانے کیا کیا کہنے لگا۔ مجھے تو صرف تم کی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں کیل دار ہتھیار مضبوطی سے پکڑے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ درخت سے کود کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ بندر نما آدمی مجھے اتنا گھناؤنا اور بھیانک نہ معلوم ہوا جتنے کہ وہ حیوان آدمی معلوم ہوئے تھے۔ تم، اس نے کہا، کشتی میں؟ تو ثابت ہوا کہ وہ انسان تھا۔ کم سے کم وکرم بھاٹیہ کے سیاہ چہرے والے ملازم سے تو انسان تھا، کیونکہ وہ بول سکتا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں، میں نے کہا۔ میں ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا جب تم کنارے پر منتظر کھڑے تھے۔ اوہ، منتظر؟ اسے یوں حیرت سے کہا جیسے منتظر کا لفظ اس کے لیے بالکل نیا ہو۔ وہ بہت دیر تک میری صورت تکتا رہا اور پھر میرے پورے بدن کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کئی دفعہ مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایک خاص بات نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی نظر میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر گڑ گئی۔ وہ بہت دیر تک میرے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گننے لگا۔ 1 2 3 4 5۔ اوہ، حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ میں اس کی حیرت کا سبب نہ سمجھ سکا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان حیوان نما آدمیوں میں سے اکثر کے ہاتھ ناقص تھے اور بعضوں کی تو 3 انگلیاں تھیں۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بندر نما آدمی کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا تھا، چنانچہ اس کی اس حرکت کو میں نے خوش آمدید پر مجبور کرتے ہوئے جواباً میں بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ہمارے ان بساط کے جھوم گیا۔ پھر اسے بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھا اور حیرت انگیز پھرتی سے جھاڑیوں اور بیلوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جھنڈ میں جا گھسا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک درخت سے رسے کی طرح لٹکی ہوئی بیل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے انتہائی خوشی کے عالم میں جھولے کھا رہا تھا۔ سنو تو، میں نے کہا۔ وہ الٹی کلا بازی کھا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ کھانے کو، وہ بولا۔ ہم آدمی ہیں، ہم کھاتے ہیں، وہاں جھوپڑوں میں۔ کہاں ہیں جھوپڑیاں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے حیرت سے کہا۔ میں اجنبی ہوں، میں بولا۔ اجنبی؟ وہ اجنبی، وہ بڑبڑایا اور پلٹ کر ایک طرف چل دیا۔ آؤ، اسے گردن گھما کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے سوچا کہ جھوپڑیاں تو ان حیوان نما آدمیوں کی رہائش گاہ ہوں گی، اور پھر میں نے پر امید ہو کر سوچا کہ بہت ممکن ہے کہ میں ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بنا لوں، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ حیوان نما آدمی انسانی جذبات سے ذرا بھی واقف نہ تھے، چونکہ وہ انسان تھے ہی نہیں، اس لیے انسانیت اور انسانی جذبات انہیں ورثے میں نہیں ملے تھے۔ میرا بندر نما دلبر اپنے لمبے لمبے ہاتھ ہلاتا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا اسے یاد ہوگا کہ وہ پہلے کون تھا اور اس جزیرے میں کیسے پہنچا۔ تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ میں نے پوچھا۔ کب سے مقیم؟ میں نے سوال دہرایا تو اسے اپنے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں دبا کر 3 میری آنکھوں کے سامنے نچائیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بالکل ہی فاطر العقل نہ تھا۔ میں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور معلوم ہوا کہ میں اپنے سوالوں سے اسے بیزار کیے دے رہا ہوں۔
جب میں نے اس سے 2-4 سوال پوچھے تو وہ مجھ سے دور ہٹ کر ایک درخت سے لٹکتے ہوئے پھلوں کی طرف کودا اور مٹھی بھر کر پھل توڑ کر ان کے چھلکے اتارے اور گودا بڑے مزے سے کھانے لگا۔ میں نے اپنے دل میں خوشی اور اطمینان کی لہر محسوس کی۔ کھانے کا مسئلہ ایک حد تک حل ہو گیا تھا، یعنی میں بھی اس درخت کے پھل کھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے سوالات پوچھے جن کے جواب اس نے کچھ الٹے سیدھے دیے، 1-2 جواب کچھ ٹھیک بھی تھے۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ رٹے رٹائے جملے طوطے کی طرح بولے جاتا تھا۔ میں اس کی حرکتیں دیکھنے اور اس کی باتیں سننے میں ایسا منہمک تھا کہ میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا کہ ہم کس طرف اور کہاں جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم جٹے ہوئے بھورے درختوں کے جھنڈ میں سے گزر کر ایک کھلی جگہ میں آ گئے۔ اس میدان میں کچھ زردی مائل بھورے پرت جمے ہوئے تھے اور پورے میدان میں دھواں سا منڈلا رہا تھا جو آنکھوں اور ناک میں گھس کر جلن پیدا کر دیتا تھا۔ بائیں طرف نیچی نیچی چٹانوں کا سلسلہ تھا جن کے پیچھے سمندر نظر آ رہا تھا۔ راستہ اس کھلی جگہ کے عین وسط میں سے گزرتا ہوا ایک کہنائے میں اتر گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی ہم اس کہنائے میں پہنچ گئے۔ کبھی کسی زلزلے کی وجہ سے چٹانی سلسلے میں یہ کافی بڑی دراڑ پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس کہنائے میں اندھیرا تھا اور اس میں آتش فشانی راکھ بچھی ہوئی تھی جس میں ٹخنوں ٹخنوں تک پاؤں دھنس جاتے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے کہنائے کی چٹانی دیواروں کی چوٹیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی گئیں اور پھر آپس میں مل گئیں۔ اب ہمارے سر پر آتش فشانی چٹان کی مضبوط چھت تھی اور اس کے نیچے گھور اندھیرا تھا۔ مگر میرے راہبر نے کہا اور میں چلتے چلتے رک گیا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں اندھیرا تھا، یا شاید مجھے اندھیرا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ میں روشنی سے آیا تھا اور میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھ نہ سکتی تھیں۔ میں کچھ نہ دیکھ سکتا تھا، البتہ عجیب طرح کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دفتن ایک عجیب طرح کی بو نے دماغ پر آگندہ کر دیا، اور ایسی بو تھی جو بندروں اور دوسرے جانوروں کے گندے پنجروں میں سے اٹھتی تھی۔ سامنے کہنائے کی چوٹیاں پھر کھل گئی تھیں اور دھوپ درختوں اور جھاڑیوں پر ناچ رہی تھی۔ اس دھوپ کا عکس کہنائے کی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بڑا ہی بھیانک مقام تھا وہ جہاں میں کھڑا تھا۔ یکرا کسی سرد سی لچکیلی چیز نے میرے ہاتھ کو چھوا۔ میں اچھل پڑا اور دیکھا کہ میرے قریب ہی زردی مائل کوئی دھندلی چیز کھڑی تھی۔ یہ چیز ایسی تھی جیسا کھال کھینچا ہوا بچہ، لیکن اس کا چہرہ جیسا تھا اور ویسی ہی تھوتنی۔ اس اثنا میں میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں اور میں تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگا تھا۔ ریچھ جیسے چہرے والا پست قد اور گھناؤنا جاندار سامنے کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرا بندر نما راہبر غائب تھا۔ وہ جگہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ایک کہنائے یا چٹانی سلسلوں کے بیچ میں ایک تنگ سی گزرگاہ تھی جس کی دیواروں سے لگ کر اگی ہوئی جھاڑیوں نے جگہ جگہ تاریک بھٹ سے بنا دیے تھے، یا شاید جھاڑیوں کو ترتیب سے کاٹ کر بھٹ بنائے گئے تھے۔ ان بھٹوں میں سے گزرتے ہوئے راستہ بمشکل 3 گز چوڑا ہوگا، اور اسی راستے کے پر پھلوں کے سڑے ہوئے چھلکے، درختوں کے پتے اور ڈنٹھل پڑے ہوئے تھے، اور انہی سڑی ہوئی چیزوں سے بو اٹھ رہی تھی۔ زردی مائل ریچھ جیسی تھوتنی والا جانور ابھی میرا جائزہ ہی دے رہا تھا کہ میرا بندر نما راہبر ایک قریب کے بھٹ کے دروازے پر نمودار ہوا اور ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے اپنی طرف بلانے لگا۔ ابھی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا تھا کہ دوسرے بھٹ سے ایک زبردست ڈیل ڈول کا بے ہنگم جاندار نکل کر راستے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس دیو کو دیکھ کر میں ایسا خوفزدہ ہوا کہ میری گھگی سی بن گئی اور جی چاہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے، لیکن پھر اس خیال سے کہ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو دھماکوں سے کیوں ڈروں، میں نے بھاگ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں ان عجیب الخلقت لوگوں کے متعلق پوری معلومات لیے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کیل دار ہتھیار مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھا، اور اس بھٹ میں جس کے دروازے میں سے یہ نمودار ہوا تھا داخل ہو گیا۔ بھٹ نیم دائرے میں بنا ہوا تھا اور شہد کی مکھیوں کی نصف چھتے کی شکل کا تھا۔ سامنے چٹانی دیوار تھی جس کے قریب ناریلوں کا انبار لگا ہوا تھا، اور ایک طرف لکڑی اور پتھر کے بے تکے برتن بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔ ایک بڑا کلا یا اس کے جیسا کوئی برتن ایک ٹیڑھی ٹانگوں والی تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ بھٹ تاریک اور سرد تھا۔ ایک کونے میں کسی چیز کا ایک کالا سا ڈھیر پڑا تھا، جس میں اندر داخل ہوا تو اس ڈھیر میں سے آواز آئی یاؤ، اور معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی جاندار تھا۔ میں ایک طرف پالتی مار کر بیٹھ گیا اور میرے بندر نما راہبر نے ایک کٹا ہوا ناریل فوراً ہی میری طرف بڑھا دیا۔ بھٹ کی تاریکی میں میرا دم گھٹ رہا تھا اور تیز بدبو ذہن پریشان کیے دے رہی تھی، لیکن بھوک کا احساس ان سب احساسات پر غالب تھا۔ چنانچہ میں نے بندر نما راہبر سے ناریل لے لیا
اور اس کے گودے کے قتلے حتی الامکان سکون و اطمینان سے کھانے لگا۔ ریچھ جیسی توتنی والا پست قد جاندار بھٹ کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی دوسرا جاندار کھڑا تھا جس کے چہرے کا رنگ بادامی تھا اور آنکھیں چمکدار۔ دونوں بڑی دلچسپی سے میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ یاؤ، کونے کے پراسرار ڈھیر میں سے پھر آواز آئی، یہ آدمی ہے میری طرح؟ 5 میرا بندر نما راہبر بولا، آدمی 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 میری طرح۔ چپ، پراسرار کالا ڈھیر بولا، اور پھر خاموشی چھا گئی، موت کی سی خاموشی۔ میں ناریل کے قتلے چباتا رہا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس پراسرار کالے ڈھیر اور دوسرے سایوں میں کوئی تمیز نہ کر سکتا تھا کہ ان میں کون سا سایہ جاندار ہے اور کون سا غیر جاندار۔ آدمی ہے، سچ مچ آدمی، پراسرار کالے ڈھیر نے پھر کہا۔ رہنے آیا ہے؟ بندرنما راہبر نے میری طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب میں دوں۔ میں آدمی ہوں، تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ واہ واہ، آدمی ہے، آدمی، اسے قانون سیکھ لینا چاہیے، یہ ضروری ہے، ہر آدمی کو قانون سیکھ لینا چاہیے، آواز نے کہا۔ اور اب میں اندھیرے میں اس کالے ڈھیر کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ پالتی مارے بیٹھا تھا، بس اس کے سوا میں کچھ اور نہ معلوم کر سکا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ بھٹ کے دروازے میں 2 سر نمودار ہوئے۔ کیل دار ہتھیار پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ اندھیرے میں سے آواز آئی، کہو، 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے۔ اس کے آخری الفاظ میں نے سنے کیونکہ میرا دھیان بھٹ کے دروازے کی طرف تھا۔ کہو کہو، 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے، آواز نے پھر کہا۔ میں گڑبڑا گیا۔ کہو، جو کہا جائے، تم بھی کہو، میرے بندر رہنما نے کہا، اور بھٹ کے دروازے میں سے جھانکنے والے نے بھی دھمکی آمیز لہجے میں میرے راہبر کی بات دہرائی، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کر بسم اللہ پڑھی تھی۔ آج پھر میری گویا یہی تقریب تھی۔ بہرحال مجھے احساس ہوا کہ میری خیریت اسی میں ہے کہ میں احمقانہ انداز میں الفاظ دہراتا چلا جاؤں، اور اب ایک ناقابل فہم تقریب ادا کی جانے لگی۔ اندھیرے میں سے آتی ہوئی آواز جو الفاظ کہتی، اسے ہم سب جھوم جھوم کر دہراتے، اور وہ عجیب الخلقت لوگ الفاظ کو دہراتے وقت ایک وجد کے عالم میں اپنے زانوں کو بھی پیٹتے جاتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ اندھیرا، بھٹ، دروازے میں کھڑی ہوئی عجیب مخلوق اور کالے پراسرار ڈھیر میں سے آتی ہوئی آواز، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اور یوں کہہ رہی تھی وہ آواز جس کے ہر لفظ کو ایک کورس کی شکل میں دہرایا جا رہا تھا، 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں، درختوں پر ناخن گھسنا اور چھیلنا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں، دوسرے آدمی کو بھنبوڑنا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں، گوشت اور مچھلی کھانا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ اور جب ان معمولی قسم کے امتناعی احکامات کی فہرست ختم ہوئی تو پھر ایسے امتناعی احکامات کی فہرست جنہیں کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ یہ احکامات کسی پاگل دماغ کی اختراع معلوم ہوتے تھے، اور ان پر عمل کرنا میرے خیال میں کسی انسان کے بس کا روگ نہ تھا۔ بہرحال ان امتناعی احکامات کو بھی دہراتے اور پاگلوں کی طرح جھومتے رہے۔ بظاہر میں جوش و خروش اور احترام سے وہ الفاظ دہراتا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، اور دل کا حال کون جان سکتا تھا۔ اور اگر ان وحشیوں کو معلوم ہو جاتا کہ میں دل میں ان کے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہوں تو وہ یقیناً میرے ٹکڑے کر دیتے۔ چند منٹوں بعد الفاظ کی ترتیب بدل گئی اور ہم دوسرا گیت گانے لگے۔ اس کا گھر عذاب کا گھر، وہ جلاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ بگاڑتا ہے، وہ زخمی کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، اور اسی طرح ہم بہت دیر تک وہ کی مدح سرائی کرتے رہے۔ بہت ممکن ہے ان حیوان نما آدمیوں کے لیے اس کا کوئی مطلب ہو، لیکن میرے لیے تو یہ پوری تقریب بے معنی اور احمقانہ تھی۔ وہ بجلی چمکاتا ہے، اور وہ بجلی کی چمک ہے، ہم نے گھوم کر گایا۔ وہ سمندروں کا آقا ہے، وہ سمندروں کا آقا ہے، وہ زمینوں کا آقا ہے، وہ بادلوں کا آقا ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک بھیانک حقیقت کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر مارکوس نے ان لوگوں کو حیوان جیسا بنا دینے کے بعد ان کے ذہنوں پر اپنی قوت کا اثر جما دیا، اور اب یہ لوگ اس مارکوس کو خدا سمجھتے تھے۔ بے شک یہ مارکوس کی قوتوں کی تعریف تھی، یہ حیوان نما لوگ اسے اپنا معبود سمجھتے تھے۔ میں اسے اپنا معبود بنا لینے کو تیار نہ تھا، لیکن مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ مجھے اپنے چاروں طرف بیٹھے اور کھڑے ہوئے وحشیوں کے لمبے ناخنوں اور خونخوار نوکدار دانتوں کا احساس بھی تھا۔ چنانچہ میں اپنے دل میں نفرت و غصہ لیے اپنی مرضی کے خلاف مارکوس کی تعریف میں گیت گاتا رہا۔ وہ آقا ہے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کا۔ اور آخر کار یہ مداح سرائی ختم ہوئی، اور میرے بندر رہنما راہبر کا چہرہ چکنے چکنے پسینے سے چمکنے لگا۔
اس عرصے میں میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں اور میں نے بھی انتہائی کونے میں بیٹھے ہوئے جاندار کو دیکھا۔ یہی وہ جاندار تھا جو مجھے شروع میں کالا ڈھیر معلوم ہوا تھا، اور یہی جاندار قانون کا ورد کرتا تھا۔ اس کا قد آدمی کا سا تھا، لیکن اس کے بدن پر لمبے لمبے بھورے اور گھنے بال تھے۔ کیا تھا وہ؟ اور یہ سب کیا تھا؟ ذرا اپنے آپ کو دنیا کے سب سے گھناؤنے اور بھیانک لنگڑے، لنجھوں اور پاگلوں میں تصور کیجیے، اور پھر آپ شاید ہی اس وقت کی حالت کو ایک حد تک سمجھ سکیں گے۔ اس کی 5 ٹانگیں ہیں، پوری 5، میری طرح، بندر نما رہبر بولا، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ کونے میں بیٹھا ہوا بھورا جاندار میری طرف جھکا۔ 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے، اس نے کہا، اور اپنے عجیب طرح کے پنجوں سے میری انگلیاں پکڑ لیں۔ یوں معلوم ہوا جیسے ہرن کے کھروں کو کسی عمل سے پنجے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں حیرت سے چیخ پڑا۔ اس کا چہرہ میرے قریب اور قریب آیا، اور وہ میرے ناخن دیکھنے لگا۔ وہ اور جھکا، اور اس کا چہرہ بھٹ کے دروازے سے آتی ہوئی دھندلی روشنی میں آ گیا، اور میں کانپ اٹھا۔ اس کا چہرہ نہ آدمی کا تھا اور نہ جانور کا، بلکہ بے ترتیب بھورے بالوں کا ایک گٹھا سا تھا، جس میں حرکت کرتے ہوئے 3 دھبے اس کی آنکھوں اور منہ کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے ناخن چھوٹے ہیں، وہ بولا، اور اچھا ہے، کیونکہ کئی ایک آدمی بڑے ناخنوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے، اور میں نے فوراً کیلدار ہتھیار پکڑ لیا جو میں نے اپنی گود میں رکھا لیا تھا۔ جڑیں کھاؤ، پتے کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، یہی ہے اس کی مرضی، میرے بندر نما رہبر نے کہا۔ میں قانون گو ہوں، پورے بالوں والا بھوت بولا۔ نئے آدمی میرے پاس لائے جاتے ہیں کہ میں انہیں قانون سکھاؤں، اور میں یہاں اندھیرے میں بیٹھ کر قانون بناتا ہوں۔ سچ ہے، دروازے میں کھڑے ہوئے حیوان نما آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اور جو لوگ قانون شکنی کرتے ہیں عذاب پاتے ہیں۔ کوئی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، کوئی قانون نہیں کوئی بچ نہیں سکتا۔ حیوان نما انسانوں نے یک زبان ہو کر کہا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میرا بندر نما راہبر بولا، دیکھو، ایک دفعہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں بولنے کی بجائے بندر کی طرح خوں خوں کرنے لگا تھا۔ چنانچہ دیکھو، میرے ہاتھ گرم سلاخ سے داغ دیے گئے۔ وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، بھورے بالوں والے بھوت نے کہا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، حیوان نما لوگوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہر وہ آدمی جو برے ارادے رکھتا ہے، قانون گو نے کہا۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، لیکن جان لیں گے۔ کئی لوگ جاندار چیزوں کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں، چھپ کر دیکھنا اور جھپٹنا چاہتے ہیں، مارنا اور کاٹنا چاہتے ہیں، خون چوسنا چاہتے ہیں، اور یہ سب برے ارادے ہیں۔ دوسرے آدمی کو بھنبوڑنا گناہ ہے، کیونکہ آدمی ہیں۔ گوشت اور مچھلی کھانا گناہ ہے، کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ کوئی بچ نہیں سکتا، دروازے میں کھڑے ہوئے ایک اور جاندار نے کہا۔ ہر وہ آدمی جو برا کام کرتا ہے سزا پاتا ہے، قانون گو بولا۔ کئی لوگ چھالیں چھیلتے ہیں، جڑیں کریدتے ہیں اور زمین سونگ سونگ کر چلتے ہیں، یہ برے کام ہیں اور ان کی سزا مقرر ہے۔ کوئی بچ نہیں سکتا، میرے بندر نما رہبر نے پنڈلی کھجا کر کہا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، سب نے کہا۔ عذاب سخت ہے اور یقینی ہے، چنانچہ قوانین سیکھ لو۔ بھٹ میں شور مچ گیا، یہاں تک کہ ایک سور نما آدمی نے ریچھ جیسی توتنی والے کے کان میں کچھ کہا جسے میں سن نہ سکا۔ بھٹ کے دروازے میں جتنے بھی حیوان نما آدمی کھڑے تھے، وہ سب کے سب وہاں سے ایک خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگے۔ میرا بندر نما رہبر بگولے کی طرح پھٹ کر بھٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے قانون گو چلا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ دیو ہیکل تھا اور اس کے بدن پر بھورے اور سفید بال تھے۔ اب میں بھٹ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد میں بھی اٹھ کر اس گڑبڑ کی وجہ معلوم کرنے کے لیے دروازے کی طرف چلا، اور ابھی میں دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ شکاری کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، اور میں دوسرے ہی لمحے کیلدار ہتھیار مضبوطی سے پکڑے بھٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میرے سامنے تقریباً حیوان نما آدمیوں کی بالدار اور گھناؤنی پشتیں تھیں۔ وہ اچک کر کہیں آگے دیکھ رہے تھے، سر ہلا ہلا کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ دوسرے حیوان نما آدمی اپنے اپنے بھٹ کے دروازوں میں سے جھانک رہے تھے۔ فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، اور دائیں طرف مجھ سے کوئی 6 گز آگے چٹانی دیوار میں ایک تنگ شگاف نظر آ گیا، اور میں اس شگاف کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ، مارکوس چلایا، لیکن جب میں نہ رکا تو اس نے حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ حیوان نما آدمیوں میں سے ایک، پھر دوسرا اور تیسرا میری طرف گھوم گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان سب کے منہ میری طرف تھے، ان کے حیوانی دماغ جو بہت دیر میں کوئی بات سمجھ سکتے تھے۔ میں نے اس بھورے چہرے والے کو جو راستہ روکے کھڑا تھا اپنے کندھے سے دھکا دیا۔ اس وقت وہ مارکوس کی بات سمجھنے کے لیے ہماتن اس طرح متوجہ تھا،
चुनाचा मेरा धक्का लगते ही वो अपने पीछे खड़े हुए दूसरे हैवानुमा आदमी पर गिरा। गिरते गिरते इसने हाथ चलाया और मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैं गौता मारकर निकल गया। रीछ जैसी तोतनी वाला पस्ता कद आदमी मुझ पर झपट पड़ा। मैंने कीलदार हत्थे से इस पर वार कर दिया। नोकदार कील इसके गाल पर खराश लगा गई। वो एक चीख के साथ पीछे हटा और दूसरे लम्हे में इस ढलवान शगाफ में भागा जा रहा था। शगाफ के दहाने पर से शोर की आवाजें आ रही थीं। पकड़ लो, पकड़ लो। ये शगाफ चट्टानी दीवार में एक कुदरती चिमनी में सा था जो ऊपर ही उठता चला जा रहा था। भूरे चेहरे वाले जबरदस्त हैवानुमा आदमी शगाफ के दहाने में नमूदार हुआ और चंद कदम आगे बढ़कर रुक गया और अजीब तरह से हाथ पांव हिलाने लगा। वो बेचारा इस तंग शगाफ में फंस गया था। आगे बढ़ो, इसके पीछे खड़े हुए हैवानुमा लोग चिल्ला रहे थे। मैं ठोकरें खाता और लुढ़कने से बाल बाल बचता आखिरकार ऊपर पहुंच गया। यह जगह हैवानुमा आदमियों के गांव के मगरिबी सिमत में थी। मैंने इस गंधक के मैदान को, जिसके मुतालिक पहले किसी जगह लिख रहा हूँ, दीवानों की तरह भागकर उबूर किया और अब मैं ढलवान उतर रहा था। इस ढलवान पर दरख्त यूं एक दूसरे से मिले खड़े थे कि हर जगह इनसे टकरा जाने का खदशा लगा रहता था। इस जंगल को उबूर करने के बाद मैं नस्लों के झुंड में भागा जा रहा था। मालूम होता था कि पूरा गांव का गांव मेरा ताकुब कर रहा था। नस्लों के टूटने की आवाज़ आई। मार्कोस, विक्रम भाटिया और हैवानुमा आदमी शायद बहुत करीब आ गए थे। दफातन दाएं तरफ से शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और इस तरफ से मार्कोस और विक्रम भाटिया की आवाज़ें सुनाई दी और वो दोनों मुझे पुकार रहे थे। मैं बाएं तरफ मुड़ गया और इसी वक्त मैंने विक्रम भाटिया की आवाज़ सुनी। अपनी जान बचाने के लिए भागो। खुदा जाने ये मेरा वहम था या वाकई मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। मैं अंधाधुंध भागा जा रहा था कि मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते बचा। सख्त और खुश्क गिरता ख़त्म हो चुका था और अब मैं चिकने चिकने कीचड़ पर भाग रहा था। पहले कीचड़ तखनों तक आया। थोड़ी देर बाद मैं बेत के जंगल में था, जिसके ऐन वस्त में एक छोटी सी पगडंडी गुजरती थी। मेरा ताकुब करने वालों की आवाज़ें करीब आ गई थी, फिर दाएं तरफ गुजरती हुई आगे बढ़ गई। एक जगह बिल्ली के कदोकामत के 3 अजीब तरह के जानवर झाड़ियों में से निकले और मेरी टांगों से टकराते हुए सामने की झाड़ियों में घुस गए। पगडंडी जिस पर मैं भागा जा रहा था बेत के जंगल में से निकलकर सीधी सीधी ऊपर चढ़ती गई थी और फिर बेत के दूसरे जंगल में घुस गई थी। फिर वही पगडंडी एक गहरे पहाड़ी नाले के मतवाजी किसी तरह चली गई। दफतन वो मुड़ी और मैं ऐसा अंधाधुंध भाग रहा था कि मैंने ये मोड़ ना देखा, और जब देखा तो अपने आप को रोक ना सका और मेरा कदम खला में पड़ा। नीचे कुछ भी ना था। मैं संभल ना सका और कलाबाजियाँ खाता पहाड़ी नाले के पेंदे में उगी हुई खारदार झाड़ियों में गिरा। बड़ी कोशिशों के बाद उठा तो मेरे एक कान की लू चिर गई थी। पूरा चेहरा जख्मी था और हर जख्म से खून बह रहा था। वो जगह जहाँ मैं गिरा था गाड़ी गाड़ी धुंध से पुर थी और एक चश्मा खारदार झाड़ियों की जड़ों में से निकलकर तेजी से नशेब की तरफ बाहर जा रहा था। ये धुंध इसी चश्मे के पानी से उठ रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।